محترم، جو مضمون چل رہا ہے آج بھی اسی مضمون کو آگے بڑھانا ہے۔ دو باتیں اگر وقت رہا تو اس تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اسی تعلق سے پہلے یہ منظوم کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہے آخر انسان خطا کر جاتا ہے آخر انسان خطا کر جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر جاتا ہے آخر انسان خطا کر جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر جاتا ہے۔ خطا سے پاک صرف خدا کی ذات ہے، خطا سے پاک صرف خدا کی ذات ہے۔ انسان سے تو خطا ہوتی رہتی دن رات ہے، انسان سے تو خطا ہوتی رہتی دن رات ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ خطا ہوتی ہے، اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا، بیماری پیدا کی تو دوا بھی رکھی ہے۔ ہاں، تو اب کرنا کیا ہے؟ انسان تو خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جائے تو معافی مانگو اللہ تعالی سے۔ مانگتا جو اس سے گناہوں کی معافی ہے، مانگتا جو اس سے گناہوں کی معافی ہے، فوراً ہو جاتا وہ اس سے راضی ہے، فوراً ہو جاتا وہ اس سے راضی ہے۔ ذات خدا بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، ذات خدا بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، وہی حاکم ہے، وہی حکیم ہے، وہی حاکم ہے، وہی حکیم ہے۔ خدا کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، خدا کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سوا اس کے کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، سوا اس کے کوئی بھی ہمارا نہیں۔ یہ جتنے وعدے ہیں نا اور دعوے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ راتنا 2 વાગે بھی તને કઈ કામ પડે ને તો આપણને ઉઠાડજે એમ કે હું તને કામ આવે। દિવસના 2 વાગે હો કામ નહીં આવે, રાતના 2 વાગે તો દૂર રહ્યો ہے۔ ہاں، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ اگر کسی کو کوئی مل گیا تو وہ خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، کوئی وقت پہ کسی کے کام نہیں آتا۔ حالات آدمی کے اچھے ہو تو سب ساتھ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی حالات بگڑتے ہیں، حنیف بھائی ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ یہ کیا ہے؟ سایہ ہے، سایہ۔ تو کہتے ہیں کہ مصیبت میں اور تو چھوڑو، آدمی کا خود کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے نا۔ مصیبت میں آدمی کا خود کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے۔ کیسی رحیم اور کیسی کریم ہے، کہنے والے نے کتنی پیاری بات کہی۔ اسیاں یعنی گناہ، عاصی بولتے ہیں نا، عاصی معاصی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ معاشی طور پر فلاں جو ہیں وہ فکر مند نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے زیادہ تر جو معاشی کی طرف سے بے فکر ہے وہ معاصی میں مبتلا ہوتا ہے۔ خالی شین اور صاد کا فرق ہے کہ معاشی طور پر وہ کیا ہے؟ ویل سیٹ ہے معاشی طور پر، تو پھر آدمی کو کیا سوچتا ہے؟ گناہ سوچتے ہیں، تو وہی معاصی ہے، وہی کیا ہے؟ وہی معاصی ہے۔ ہاں،
بھرے پیٹ اور بھرے جیب ہی آدمی کو گناہ زیادہ سوچتے، یاد رکھنا۔ جو پیٹ بھرا ہوتا ہے اور جو جیب بھرا ہوتا ہے، تو یہ دو ہی ایسے ہیں کہ زیادہ تر گناہ انہی کو سوچتے ہیں، اور شیطان ان پہ پکڑ بہت جلدی بنا لیتا ہے۔ بہرحال تو شاعر کہتا ہے اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، یعنی گناہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہیں کیا، نہیں چھوڑا۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کی طرف نسبت ہے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ آزردہ یعنی رنجیدہ، دکھی، ہاں غمگین، کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات بڑی پتے کی کہی ہے، ہم نے تو کی جہنم کی لاکھ تدبیریں، ہے کہ نہیں بات ہے؟ ہم تو جہنم کی لاکھ تدبیریں کرتے رہتے، اللہ بچاتا ہے پھر بھی اس طرف جو ہے جاتے ہیں، کہ ہم نے تو کی جہنم کی لاکھ تدبیریں، پر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ کیا بات کہی ہے، پر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو لاکھ تدبیریں کر لی جہنم میں جانے کی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے بندوں سے؟ ماں باپ بھی ایک مرتبہ معاف کرتے ہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، لیکن ایک حد ہے۔ ماں باپ بھی پھر بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ હવે બહુ થયું એમ કે જેટલો મારાથી તને ચાન્સ ને મોકો અપાતો હતો મેં તને આપી દીધો, બસ હવે આનાથી વધારે નહીં। હવે જો તું આવું કામ કર્યું તો તારા ને મારા રસ્તા અલગ। બોલते कि नहीं, ऐसा होता है कि इंसान है ना। हाँ, अल्लाह को यही तो बताना है अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह क्या है? अल्लाह अल्लाह है। एक जुमला उलमा ने लिखा है, अल्लाह अकबर, कि सवाल किया गया कि अल्लाह बार बार माफ करते हैं। इंसान अपने ऊपर कयास करता है ना कि कोई कितने ही बड़ा दिल वाला आदमी क्यों ना हो, हैं, बड़ा उसका जिगर हो हनीफ भाई, लेकिन कभी ना कभी जवाब दे जाता है, हैं, तो कि बस હવે બહુ થયું, હવે હું થયું, બહુ થયું, इनफ इज इनफ बोलते हैं ना, इनफ इज इनफ। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला बार बार माफ करते हैं। ये पूछा, फरमाया हाँ यार समझ में नहीं आता, खाली समझ के लिए। फरमाया वो इसलिए कि अल्लाह ताला की रात तअस्सुर से पाक है। ये जुमला याद रखो, अल्लाह की रात किससे पाक है? तअस्सुर से। तअस्सुर समझते हो? असर पकड़ना, असर पकड़ना है। हम लोग तो सईद भाई क्या है, असर लेते हैं ना। मैंने अभी कहा कि बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप की नहीं मानती, जिस काम से रोकते हैं करता रहता है, करती रहती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चलो माफ उसने किया, लेकिन एक हद आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि अब खत्म, अब क्या है, अब खत्म है। और बाज मरतबा माँ बाप यूं कहते हैं कि હું તને માફ કરતો રહેવા तो મારી બીજી औलाद पर असर पड़े। बोलते हैं ना कि कई औलादें हैं तो क्या कहते हैं कि अगर मैं तुझे माफ करता रहूंगा बार बार, मैं तुझे नजरअंदाज करता रहूंगा, मौका देता रहूंगा, तो मेरी दूसरी औलादों पर असर पड़ेगा। और बात सही भी है कि वो भी क्या होगी, बिगड़ जाएगी। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं सोचा कि मैं माफ करूंगा तो दूसरे बंदे जरी हो जाएंगे, हैं, कि मैं माफ करता ही रहूंगा, तो नहीं, अल्लाह ने फरमाया करता ही रहूंगा, है, करता ही रहूंगा। सही रिवायत आप सबने सुन रखी है मुस्लिम शरीफ की। कितने कत्ल किए? 99, है ना। खाली इशारा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, आपने सुन रखा है। अल्लाह ने उसको भी क्या किया, माफ कर दिया है। इतने बड़े कातिल हम शायद अपनी औलाद को 99 मरतबा माफ न कर सके, हैं, लेकिन अल्लाह ताला तअस्सुर से पाक है, असर से पाक है। और इंसान असर लेता है, इंसान असर पकड़ता है, हैं? कोई हमारी बात नहीं सुनता, नहीं मानता, दिल पर असर होता है कि होता है ना, होता है, इंसान है आखिर। वो गालिब का शेर है कि गालिबन यही कहा है उन्होंने कि दिल ही तो है न संगो खिश्त,
غالب کہتا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت، سنگ یعنی پتھر، خشت یعنی، اب آپ بھی پتھر دل ہو گئے ہیں کہ یہی گھاس پھوس کیا ہے، گھاس پھوس ہے، تو دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت، کہ ہم کوئی ہمیں ستائے تو ہم کیوں نہ روئے، یہ مفہوم ہے اس کا کہ کوئی ہمیں ستائے گا تو اثر پڑے گا دل پر، کیا ہے آدمی کا دل اثر لیتا ہے، وہ پتھر نہیں ہے آدمی کا دل ہے، اور وہ خشت بھی نہیں ہے کہ کیا اور جل گیا اور ختم معاملہ، نہیں، دل پہ چوٹ آدمی کو لگتی ہے۔ فرمایا کوئی ستائے گا ہمیں تو غالب کہتا ہے کہ بھئی دل پر اثر تو ہوگا، ہاں اثر تو جو ہے وہ پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات تأثر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اثر سے پاک ہے، اور انسان اثر پکڑتا ہے، انسان اثر لیتا ہے۔ نبی تک نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، شیر خدا ہے، بڑی بے رحمی سے قتل کیا کہ باڈی کے الگ 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 پارٹ بنا دیے گئے ہے نا، اور پھر اس کو کچا چبایا، ہندا نے کیا کیا، کچا چبایا۔ نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، ہاں نبی کا دل بھی اثر پکڑتا تھا، اثر لیتا تھا، اسی لیے تو ایک ریکویسٹ کی ہے، ہاں نبی بھی کسی کو ایمان میں آنے سے نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ وحشی جن کے ساتھ اب ہم لگائیں گے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ وہ پہلے آ نہیں رہے تھے آقا کی خدمت میں، خالی اشارہ، یہ بھی لمبا واقعہ ہے کہ بھائی مجھے کہاں معافی ملے گی، نہیں ملے گی مجھے تو معافی، تو بتایا گیا کہ نہیں تیرے لیے بھی معافی ہو جائے گی، ایمان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، ایمان کا باب سب کے لیے کھلا ہے۔ تو وحشی نے کئی کنڈیشنیں لگائی، میں پورے واقعے میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، یہ قرآن میں ہے یہ قصہ ہے، آیات نازل فرمائی اللہ نے، کیوں؟ اس میں دونوں بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا اس کائنات میں کون ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شخصیت۔ اکبر الہ آبادی کو اللہ جزائے خیر دے، ایک رباعی ہے، حضور کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے، اس کو سمجھایا، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس سے فائدہ اٹھایا۔ اکبر لکھتے ہیں حنیف بھائی، احباب نے طویل مضامین وہاں پڑھے، یعنی نعتیہ نعت ہے، وہ مجلس تھی نعتیہ، تو کیا ہے وہاں پر نعت خواں تھے، تو اکبر کہتے ہیں احباب نے طویل یعنی لمبے، احباب نے طویل مضامین وہاں پڑھے، میری زبان کا تھا حصہ مختصر، میری زبان کا تھا حصہ مختصر، میں نے تو بزم نعت میں اتنا ہی پڑھ دیا، جو بزم لگی تھی نعت کی مجلس تھی، میں نے تو بزم نعت میں اتنا ہی پڑھ دیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ بھائی احباب نے تو بڑی بڑی لمبی باتیں کہی ہیں ذاکر بھائی، کہ میں نے تو اس سے کام چلا لیا ہے، کہ مفہوم ہے کائنات میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو کائنات نہیں ہے، وہ تو خالق کے کائنات ہے، اور اگر ہم یوں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ بھی اثر پکڑتے، وہ بھی اثر نورانی بھائی پکڑتے تھے، حالانکہ نورانی دل تھا ہے، لیکن حضور اثر پکڑتے تھے۔ اور ادھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالصمد چچا ایمان میں داخل نہیں ہو رہے، ایک دم سے کنڈیشن رکھ رہے ہیں، کنڈیشن کہ یوں یوں یوں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ تأثر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ اثر سے پاک ہے، انسانوں کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحی کو چودھری صاحب نازل فرما، قرآن میں وہی نازل ہو رہی، پھر وحشی آتے ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اسماعیل بھائی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وحشی تم نے بڑی بے دردی سے، بڑی بے رحمی سے میرے چچا کو کیا کیا تھا. ہاں دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چچا اور بھتیجے میں عمر کا زیادہ تفاوت نہیں ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی اولاد بڑی عمر میں ہوتی ہے تو چچا اور بھتیجا اس کے اندر کیا ہوتا ہے محسن بھائی، زیادہ تفاوت نہیں ہوتا. بعض مرتبہ تو باپ بیٹے بھی بھائی لگتے ہیں دوسروں کو دیکھنے میں. کیوں؟ والد نے جلدی شادی کر لی اور اولاد بھی جلدی ہو گئی. 15 سال میں مان لو کہ شادی کر لی اور 16 سال کا تھا اولاد ہو گئی باپ، تو ابھی اس میں ڈیفرنس کتنا رہا. ہاں اور والد کی صحت اچھی ہو تو پتہ نہیں، ایسے قصے میں نے بھی دیکھے ہیں، بلکہ صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے. مشہور صحابی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے ہیں جو بڑے عبادت گزار، دن میں روزہ رکھتے اور رات میں مصلی پر نماز میں اپنا وقت گزارتے، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں وہ اپنا وقت کیا ہے وہ گزارتے تھے. اب شادی کرا دی ان کی، تو بیوی میلے کچیلے کپڑے میں رہتی تھی. یعنی کس کی بیوی؟ حضرت عبداللہ کی، عمرو بن العاص کے صاحبزادے کی. یہ علماء نے لکھا ہے، مفہوم ہے الیاس بھائی کہ صحابہ کرام میں سیاسی سوجھ بوجھ اعلیٰ درجے کی جو رکھتے تھے ان میں ایک کون تھے؟ عمرو بن العاص. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیاسی طور پر سب سے زیادہ سپورٹ انہی سے ملا ہے. کن سے؟ اور بھولے بھالے صحابی لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بالکل بھولے بھالے ہیں، ہاں، اور دوسرے ہاں ذرا ہوشیار، اور تیسرے درمیانی درجے کے. تو بھولے بھالے صحابی میں نام آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عبدالسلام بھائی کیسے تھے؟ بڑے بھولے بھالے صحابی تھے. اور عمرو بن العاص بڑے ذہین فتین، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے. تو ایسا آدمی ہر چیز پہ اس کی نظر پڑتی ہے نا، وہ میری اور آپ کی طرح گزر نہیں جاتا، وہ اس پہ غور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافے کو دیکھ کر. سنا ہے نا کہ خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافے کو دیکھ کر کہ اندر لکھا ہوا کیا ہوگا. جن کو آدمی کی پرکھ نہیں ہوتی نا، اس کی ایک پرکھ آپ کو بتلاؤں. وہ انٹرویو لے گا تو ختم ہی نہیں کرے گا. اس کا انٹرویو ختم ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس میں وہ سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ لے. ارے آدمی کو سمجھنا ہے تو 5 منٹ میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں، بولتے ہیں نا یہ کتنے پانی میں. ہمارے بزرگوں میں دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے جو صدر مدرس بھی ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جن اساتذہ سے حد درجہ کیا تھی؟ محبت تھی. حد درجہ محبت تھی. ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے. یاد رکھنا، عقیدت ادھر دیکھو یوں ہوتی ہے. عقیدت کیسی ہوتی ہے؟ یوں ہوتی ہے، وہ شیک کرتی رہتی ہے. اور محبت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. محبت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ ہوتا ہے. اسی لیے جن کو صرف عقیدت ہے وہ کوئی چیز سن لیں گے، جن سے عقیدت ہے ان کے متعلق فوراً ایمان لے آئیں گے اور ختم عقیدت دل سے. اور جن کو محبت ہے تو وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کہے ہم نہیں مانتے کہ ایسا جو ہے وہ ہوا ہو. کیوں؟ محبت ہے. اس لیے کسی سے کرو تو محبت کرو. عقیدت کیا ہے؟ وہ تو ختم ہو جاتی ہے. عقیدت وہ تو میڈ ان چائنا ہے. ادھر گری تو ٹوٹی اور ادھر گری تو جو ہے وہ ٹوٹی. وہ کھلونا ایسا ہی ہوتا ہے نا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ کھلونے کی شاپ پر گئے اور انہوں نے کیا کیا، میڈ ان چائنا کا کھلونا تھا، پوچھا کہ اس کی کوئی گارنٹی، تو ہنسنے لگا. تو گاہک سوچ رہا ہے کہ یار یہ جو بیچنے والا ہے وہ ہنس رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں گارنٹی کیا، تو ہنس رہا ہے. تو اس نے کہا یار دیکھ لے میڈ ان کیا ہے. میڈ ان کیا ہے؟ چائنا ہے.
تو بھائی چائنا کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی ہے؟ چائنا کی جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو عقیدت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. محبت کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، چونکہ وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے. ہاں، تو ایک دم سے آدمی ایمان نہیں لے آئے گا. خیر بہرحال، تو حضرت عمرو بن العاص ہر چیز پر جو ہے وہ غور کرتے تھے، ہر چیز پہ. تو میں سنا رہا تھا، ہاں، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے صدر مدری، حضرت تھانوی کے محبوب استادوں میں وہ. حضرت فرماتے تھے میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ طلباء کا تحریری امتحان لیا جائے. تحریری جانتے ہو نا؟ قاری نعیم سمجھتے ہوں گے. لکھ کر پرچہ جس کو بولتے ہیں، پرچے میں امتحان دینا. ایک تقریری امتحان ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ تحریری. تحریر یعنی لکھائی، لکھ کر جو ہے وہ پرچہ، وہ امتحان. اور ایک تقریری یعنی زبانی جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بھئی ہم تحریری امتحان کے قائل نہیں ہیں، زبانی لے لیں گے، اور وہ بھی فٹافٹ. کیوں؟ تو حضرت فرماتے تھے بچھڑے کے منہ میں کتنے دانت ہیں مالک جانتا ہے. نہیں سمجھے؟ بچڑا ہے، ہمارے یہاں گائے ہے اور اس نے بچہ دیا، اور ہمارے گھر میں ہی آ کر اس نے جو ہے وہ بچہ دیا ہے، اور بچہ ہوا تو آپ نے کیا پیا؟ بری وارو دودھ. ہاں، میں نے ایک بھائی پوچھا انڈیا میں ہوں گયો پہلا سفر میں تو بری وارو دودھ لینا آیا. میں نے کہ પિયાનું તો મળ્યું. મેં કહેતા બરી છે પણ બરી વાળું દૂધ નહીં મળે. یہاں بری تو ہے لیکن بری والا دودھ جو ہے وہ نہیں ہے. تو خیر بہرحال حضرت فرماتے تھے کہ مالک کو پتا ہوتا ہے بچڑے کے دانت میں کتنے منہ ہیں. یہ پورا سال میں ان کو پڑھاتا ہوں، مجھے پتا ہے کون کتنے پانی میں. امتحان کی کیا ضرورت؟ میں ویسے ہی نمبر دے سکتا ہوں کہ یہ اول نمبر، یہ دوم نمبر، یہ سوم نمبر، یہ چہارم. پھر حضرت فرماتے تھے کہ ہم تو تقریری امتحان کے قائل ہے. اور کیوں؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی تحریری امتحان نہیں، تقریری ہونے والا ہے. قبر میں جائیں گے تو آپ کو پرچہ دیا جائے گا، مجھے اور آپ کو، یا پھر تقریری امتحان ہوگا؟ تقریری. اور حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ نے جب 3 سوال رکھے تو مدرسے والے کیوں زیادہ رکھتے؟ اللہ نے کتنے سوال رکھے؟ میں آپ کا نام بھول رہا ہوں. سلیم بھائی. ہاں دیکھو نا، خالی الف کا فرق ہے، میں سلام، یہ سلیم لیکن وہ یاد نہیں آتا ہے سلیم بھائی. تو کیا فرماتے تھے کہ کیوں بھائی مدرسے والے رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کتنے سوال پوچھ رہے؟ 3 جو ہیں رکھے ہیں. تو بھائی یہ امتحان لینا ہو تو بعض جگہ اتنے سوالات، اور بعض مساجد والے بھی چندہ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اکبر یہ کب ختم ہوگا. اتنے زیادہ پیجز مدرسے والے کو بھیجنے پور کرنے پڑتے. میں نے کہا تو انڈیا آیا ہوگا تو ایمبیسی والوں نے اتنے جو ہیں وہ کاغذات نہیں دیے ہوں گے پور کرنے کے، جو تو یہ کرتا ہے. بھائی آج تو اتنے سارے ذرائع ہیں، دنیا گلوبل ہو گئی ہے، بہت آسان ہے. تحقیق کر لو، پتہ نہیں کیا 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 وہ پوچھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر. اور انٹرویو بھی ہوتا ہے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. میں نے کہا تو بدھو ہے، تجھے آتا ہی نہیں امتحان لینا. یہ اس کی نشانی ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ پرکھ نہیں ہے، ورنہ آدمی جان لیتا ہے. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ بڑے ذہین تھے، اور باپ بیٹے کی عمر میں فرق نہیں تھا. یہ بھی ایک چیز سیکھنے کی ہے مجھے اور آپ کو. باپ بیٹے کی عمر میں فرق نہیں ہے. اور بہو کو دیکھا کہ میلے کچیلے کپڑے، میلے سے ہمارے جیسے نہیں، صفائی والے، لیکن یہ کہ زینت نہیں. میلے کچیلے سے کیا مراد ہے؟ ورنہ آپ یوں سمجھو، یا ہماری کوئی گھر والی سن رہی ہوتے کہ صحابیہ یہ پہلا نا میلا کچلا. ہاں مری کیا ہم کے نہیں تو میں جوتا رہی ہو. تو بہرحال کیا ہے، اللہ سب کو لمبی عمر دے. تو ہاں ذاکر بھائی ہمارے اخص الخواص میں سے ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ میلے کچیلے سے مراد یہ کہ زینت نہیں. اور شریعت نے یہ حکم کہہ لے آپ، یا یہ کہ منشا، یا یہ کہ پسند کیا کہ بیوی کیسی رہے؟ سج دھج کر رہے ہسبینڈ کے سامنے. لیکن یہ ون وے نہیں ہے، لوگ غلط سمجھتے. ہسبینڈ جو ہے وہ آئے گا، فٹ بال رمینا ہے، کرکٹ رمینا ہے، ફૂલ પસીનામાં ગંધાયેલો છે ને, આવીને નહાઈ બી નહીં, બાથ બી નહીં કરે ને, બૈરીથી એવું ચાહે હે, વાઈફથી કેવું રહીએ ટીપટાપ રહીએ. અરે ભાઈ તું નહીં રહીએ તો પછી تو بھی تو پہلے اس کا حق ادا کر. بیڑی اور سگریٹ پیے گا اور خود منہ صاف نہیں کرے گا، اور بیوی کو کہے گا کہ قریب آئے تو منہ صاف کر کے آؤ. تو کیا کر رہا ہے؟
پہلے خود دیکھ، گٹکا کھا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا علائے بلائیں جو ہیں وہ کھا رہا ہے، اور سگریٹ جو ہے نوشی کر رہا ہے، اسموکنگ جو ہے کر رہا ہے، تو یہ دونوں طرف سے ہے۔ ہسبینڈ کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کیا رہے، اچھا رہے، سج دھج کر رہے، تب بیوی آپ کے لیے سج دھج کر رہے گی۔ اس کے لیے مشکل ہے، پورا دن کام کرنا ہے، کچن کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے، وہ بو اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو خیر بہرحال دیکھا کہ زینت اختیار نہیں کی ہے بیوی نے، سمجھ گئے کہ بیٹے کی توجہ بہو کی طرف نہیں ہے، کچھ نہیں کہا، اور عمر میں زیادہ تفاوت نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ میں ڈائریکٹ بات نہیں کروں بیٹے سے، اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے نا، حجاب معلوم ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ماں باپ یہ بھی نہیں سمجھتے، ہر بات خود بیٹے سے کرتے نہیں، خاندان کا کوئی وڈیل ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، سعید بھائی ہیں، اس کو جو ہے کہے، یا خاندان میں نہیں ہے تو محلے میں ہے، اسٹریٹ میں ہے، علاقے میں ہے، گاؤں میں ہے، تو اس کو جو ہے وہ کہے کہ بھائی یہ بات میں اس کو نہیں کہہ سکتا، کچھ بات جو ہے وہ حجاب کی ہوتی ہے۔ ہاں، صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مزی بہت نکلتی تھی، مزی جانتے ہو نا، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، غسل وہ منی سے ہوتا ہے، جب شہوت کے ساتھ جو ہے وہ نکلے تو آدمی تندرست ہوتا ہے، اور کوئی بھاری چیز اٹھاتا ہے نا تو وہ نکلتی ہے، اور بعض مرتبہ آدمی پیشاب کرنے جاتا ہے نا تو پیشاب کے بعد بھی وہ نکلتی ہے، وہ چیز دیکھا ہے نا، وہ گاڑھا پانی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب حضرت علی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، بخاری شریف میں روایت، مفہوم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے لیکن سسر ہے، بیٹی ہے، تو اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا آدمی کو، کیا આપણો સસરો મુફ્તી છે તો એવું નહીં કે આપણો મસલો હોત જે પ્રાઇવેટ છે શરમનો છે તેઓ ડાયરેક્ટ સસરાબાજીને પૂછો બે લગાવ સાલ تو اتنی تو جو ہے وہ عقل ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے ہر چیز میرے اور آپ کے لیے رکھ دی ہے، کھول کر کیسے سوال کرنا، کن سے کرنا، کیا کرنا۔ تو کہا کہ اب شرم کا مسئلہ ہے اور دینی مسئلہ بھی ہے، نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں اس سے غسل فرض ہوتا ہے یا ہے کہ وضو ہوتا ہے، لیکن حضرت کی بیوی نکاح میں ہے۔ تو حضرت مقداد بن اسود صحابی ہے۔ اب دوسرے میں چاچا آج ایک اور نام آیا، یہ نام بھی شاید کم رکھتے لوگ، مقداد سنا آپ نے؟ نہیں سنا نا؟ ہاں، ایسے نہیں رکھتے اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں۔ ایک صاحب، ہاں مقداد ہیں، ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ بھائی میرے یہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، میں سیماک رکھ سکتا ہوں؟ اور چودھری صاحب تھے آپ کے بنگلہ دیش کے ہیں، میں نے کہا کہ تو مچھی بہت کھاتا ہے تو نام بھی مچھی والا رکھتا ہے۔ سمک مچھلی کو کہتے ہیں، سمک کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو کہتے ہیں۔ صرف بنگلہ دیش والے نہیں، جو بھی دریا کے کنارے رہتے ہیں، جیسے کوکن والے ہیں، اور خانپور کا جو علاقہ ہے تو ادھر بھی ندی لگتی ہے، تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہماری ادھر بھی سب اپنے جھنگا جھنگا ہوں لیوٹا ہو کھائے نے એમ કે લેવટા તાજા તાજા એમ કે ہیں ہاں۔ اب میں تو نہ جھنگا کھاتا ہوں نہ لیوٹا ہے، لیوٹا تو જોઈને જ કઈ કઈ થાય ہے ને، હાથમાં પકડે તો હરી જાય ہے نا۔ نہیں نہیں મારા ભાગનો તમે ખાઈ લેજો، یہ بات صحیح ہے ویسے ان کی، کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے میں ہی نہیں ہوتی، بات صحیح ہے ان کی، لیکن وہ لذت کچھ اور جو ہے وہ ہوتی ہے نا۔ اچھا جی جی، آج تو میں کھوڑا ہی نہیں جیوانا میں نے تو بہرحال پابلک سمجھ آئے تمہیں کہ نہیں ہونے کے فرق پڑے، تبلیغ والا ذہن ہارو بناوے۔ تو بہرحال کیا ہے، کیا کہہ رہا تھا حضرت، چلے جو بھی ہو، حضرت ہاں یاد آیا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی شرم کا مسئلہ ہے، حضرت کی ڈاٹر ہیں، بیٹی میرے نکاح میں ہے اور یہ چیز میرے ساتھ پیش آتی رہتی ہے، تو غسل فرض ہوگا کہ نہیں، آپ حضرت سے پوچھے۔ تو بیچ میں واسطہ بنایا، تو پوچھا، حضور نے فرمایا مفہوم یہ، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا، غسل فرض جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ خیر پھر میں نام کا کہہ رہا تھا، ہاں وہ نام پہ ایک دوسری آئی۔ پھر ایک صاحب آئے کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، تو میں یعنی اب لوگ آگے پوچھتے نہیں، خالی انفارم کرتے، تو میں نے کہا جب انفارم ہی کرنا ہے تو کائے کو جو ہے وہ پوچھے سب یہ، تو کہ میں صفا رکھ سکتا ہوں کہیں، میں کہ دوسری بھی پیدا کرنی پڑے گی تو مروا آئے گی اور پھر تجھے وہاں نہیں جانے گا، یہیں صحیح کرتے رہنے
صفا مروا ہے، یہی درمیان میں کیا کرتا رہنے کا، آپ کو جو ہے وہ صحیح کرتے رہنے کی. ہاں، حضرت مفتی محمود حسن صاحب، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، مفہوم ہے نورانی بھائی، کہ ایک صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا، حنیف بھائی نام رکھا اس نے احمد مجتبی. ہاں، دوسرا بچہ پیدا ہوا، نام رکھا محمد مصطفیٰ. تیسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت کو پوچھنے آیا کہ حضرت میں کیا نام رکھوں، تو پوچھتے بھی ہے پہلے کا نام کیا، تو کہا احمد مجتبی. دوسرے کا کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ. تیسرا کیا ہوا تھا کہ بچہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لے، پوری نبوت گھر میں آ جائے گی. تو خیر بہرحال کیا ہے، لوگ عجیب عجیب جو ہے نام رکھتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، آپ دیکھو نا، راویوں کے نام، صحابہ کے جو ہیں وہ نام، ہمارے اسلاف کے نام ایسے ہیں نئے نئے، لیکن بس پتہ نہیں لوگوں کو کیا خبت لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سوار ہے. خیر، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، سمجھ گئے کہ یہ بہو کیا ہے، زینت اختیار نہیں کرتی. آج کا جو سسر ہے وہ یہ سوچتا ہے، ارے اس کی سوچ تو بیٹے سے آگے جاتی ہی نہیں کہ بہو کا خیال کرے. ہماری سوچ تو بیٹے تک رہتی ہے، بہو تک جاتی ہی نہیں. 99.9 میں کبھی بولا کرتا تھا 99.99 میں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے چودھری صاحب کو، ہیں مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب یہ جملہ اس طرح نہیں، 99.9 ہے نا. ہاں، تو ہم تو آپ کو بتا دیں گے کہ ہم بھی غلطی، اس میں کیا ہو گیا. اب انسان ہر کچھ تھوڑی جانتا ہے، نہیں جانتے. تو انہوں نے ہمیں کریکٹ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. 99.9. تو میں یہ کہوں تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا. ہر خسر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو، میری بیٹی کو جو شوہر ملے یعنی داماد، وہ کیسا ہو، بیوی کا، بیٹی کا کیا بن کر رہے. ہاں دیکھو آپ نے کہا، میں نہیں ہے. اور بہو جب آتی ہے بیٹی کے لیے یہ خواہش، اور بیٹا اگر ذرا مائل ہے بہو کی طرف تو پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. ہوں کہ بہری گھلو تھے یہ تو جورو کا غلام ہے. یہ کوئی انصاف کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مفہوم میں، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تو جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو اپنی بہو کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے اپنی بہو کے لیے؟ وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عمرو بن العاص نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری بہو کی حق تلفی کر رہا ہے، تو سیدھے پہنچے کہاں پر؟ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کون تھی اس وقت؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ آئے گا آپ کے پاس تو ذرا مسئلہ بتا دینا، حل کر دینا، پھر چلو اب اس کو یہاں چھوڑتے ہیں، بعد میں کیا ہوا کیا وہ پھر کسی موقع پر آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے. خیر، اب باتوں کو سمیٹتے ہیں، وقت نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہے، یاد رکھنا. اس لیے اللہ 1000 ٹائم بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ 1000 نہیں بلکہ ملین ٹائم بھی معاف کر دے گا. 99 جس نے قتل کیے تھے اس کو بھی معاف کر دیا. کیوں؟ اللہ تأثر سے پاک ہے، اور میں اور آپ تأثر سے پاک. جب حضور تأثر سے پاک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تأثر ہی تو ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا ڈیمانڈ کی حضور نے، یا آپ ڈیمانڈ کا لفظ نہیں کہے تو یہ کہ بہرحال ایک بات رکھی، ریکویسٹ ہے وہ، یہ چلو وہ جملہ لے لو کہ ایک بات ان کی خدمت میں رکھی کہ حضرت وحشی تم ایمان میں تو آ سکتے ہو، داخل ہو سکتے ہو، تم مومن ہو جاؤ، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، ایک کرم کرنا مجھ پر، ہمیشہ میری پیٹھ پیچھے بیٹھنا. کہاں بیٹھنا؟ میرے پیچھے جو ہے وہ بیٹھنا، میری نظروں کے سامنے مت آنا، میرے سامنے مت بیٹھنا. حضرت وحشی پہ کیا گزری ہوگی ہیں، ذرا غور کرو کہ نبی کے مبارک چہرے کو میں نہیں دیکھ سکتا مجلس میں بیٹھ کے، پیچھے بڑا مجمع ہوتا ہے. ہم لوگ بیان، کوئی بڑا بزرگ آیا، بڑا مجمع ہے، نظر نہیں آتا تو کیا کرتا ہے آدمی؟ کھڑا ہو کے یہ کرتا ہے نا، یا پھر لوگ کھڑے ہیں تو اس کو بھی کیا مارے گا؟ کوہنی مارے گا، اس کو بھی مارے گا، ہے، اور اوپر ہو کے دیکھے گا، بھائی وہ بزرگ کا چہرہ وہ دیکھنا ہے، اور تو اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. وہ
بزرگ کا چہرہ اس کو دیکھنا ہے تو آپ ذرا سوچو، تصور کرو کہ یہ تو نبی کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وحشی پہ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی. لیکن دیکھیے دین نام ہے کس کا؟ اللہ کی ماننے کا. اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. حضرت وحشی نے اپنا شوق پورا نہیں کیا. دین نام ہے اللہ کی ماننا اور اللہ کے نبی کی ماننا. اور اللہ کا نبی جو کہہ رہا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے جس کی اللہ اجازت دے رہا ہے نا. تو اصل دین یہی ہے، اس کا نام ہے. اسی لیے حج میں یہ سکھایا گیا. دیکھیے اسلام کی تکمیل کہاں ہوئی ہے؟ حج پر ہوئی ہے. ہمارے قاری نعیم صاحب حافظ ہیں، ان کو پوچھ لو کہ چھٹا پارا الیوم اکملت لکم دینکم، چھٹا پارا ہے، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کہاں اتری ہے؟ حج میں اتری ہے. اور حضور کا یہ نبوت کے بعد پہلا حج اور آخری حج. حضور اس کے بعد کوئی زیادہ دنیا میں رہے بھی نہیں ہیں. 80 سے 90 کے درمیان دن رہے ہیں حضور بعد میں. 80 سے 90، وہ صحیح مجھے عدد یاد نہیں آ رہا اس لیے میں بولنا نہیں چاہتا، کچھ درمیان میں ہے، غالباً 84 ڈیز کہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں کیا ہے وہ حضور رہے ہیں. یہاں پر تکمیل ہوئی ہے. عرفہ کا میدان تھا، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت، یہاں تکمیل ہوئی ہے. یہاں بتایا کہ اب تک کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ حرم شریف میں. اور حرم شریف میں عبدالسلام بھائی ایک نماز کا کتنا ثواب؟ 1 لاکھ. ہاں. لیکن اب کہاں کہ چلے جاؤ مینا، کہا کہ چلے جاؤ مزدلفہ، کہا کہ چلے جاؤ کیا ہے وہ دوسرا مینا عرفات ہے، عرفات مینا مزدلفہ. اب وہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. جنگلات ہے، چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں ہے. کیوں؟ یہ بتانا تھا کہ دل میں تو خواہش ہے کہ بھائی 1 لاکھ نماز کا ثواب چھوڑ کے کیوں آ جاوے. لیکن یہ بتایا کہ مسلمانوں، ایمان والو، دین نام اپنا شوق پورا کرنے کا نہیں ہے، دین نام اللہ کی ماننے کا ہے. آج میں اور آپ، پہلے میں اس کا شکار ہوں، اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی. ہم تو اپنا شوق پورا کرتے ہیں، ہم وہی دین کا نام لے کر کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہیں ایسا ہے؟ ہاں. تو بہرحال حضرت وحشی پہ کیا گزری ہوگی، لیکن مانا انہوں نے. کہاں بیٹھے؟ یہ کیا لیا حضور نے؟ ارے بولو کیا لیا؟ تأثر ہے نا، تأثر، اثر انسان ہے. بتا دیا کہ حضور انسان ہے. ہاں، نور نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں. فرشتے تو ہاں، فرشتے اثر پکڑتے نہیں پکڑتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر داروغہ انسان کو نہیں فرشتے کو بنایا ہے. یاد رکھنا، انسان کا دل تو پگھل جاتا ہے نا، پگھل جاتا ہے. مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی اور جتنے بھی بے گناہ ہیں مظلوم ہیں سب کو. ابھی ان کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا، ابھی تو واپس ہو گئے ہیں. اس سے پہلے تو کہاں جیلر نے بہت اچھا سلوک کیا. تو ایسا نہیں کہ آپ وہاں جائے ہیں تو وہاں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال انسان ہی ہے نا، انسان ہے. اگر وہ پتھر دل نہیں ہو گئے تو پگھل جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. ہم نے وہاں داروغہ کسی انسان کو نہیں فرشتے کو بنایا ہے، اور فرشتہ بھی تاثر سے پاک ہے. فرشتہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے سورہ تحریم 28واں پارہ، آخری سورت 28ویں پارے کی پہلا رکوع، اس کی آخری سے اوپر والی آیت. اللہ تعالیٰ فرشتے کا اور جہنم سے بچنے کے تعلق سے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اب آیا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتے سنیں گے نہیں. جہنمی قرآن کہہ رہا ہے ریکویسٹ کریں گے وہ داروغہ سے. داروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کے مالک. اور جنت کے اس کا نام ہے رضوان. کیا نام ہے؟ تو نام بھی ایسا ہے نا، رضوان. اللہ کی رضا بھی جو ہے وہ وہاں ملے گی. اور یہ مالک، یہ مالک اسی مالک کی سنے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مالک اسی مالک کی جو ہے وہ سنے گا، وہ کسی اور کی نہیں سنے گا. وہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کیسا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما ہے.
ایک دعا پہ آمین جو ہے کہہ دو. چلے پھر میں 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا کیا کرتے تھے ہماری زبان میں، عربی میں نہیں ہے. اللہ میرے آپ کے ساتھ بلکہ سارے ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے. ہم لوگ تو دعا کرنے میں اس میں بھی بخیلی ہیں کہ بھائی سب کو جنت مل جائے تو ہمارا کیا جانے والا ہے؟ کوئی جانے والا حنیف بھائی ہیں؟ کچھ نہیں. لیکن پھر بھی ذاکر بھائی کیا ہے، دل مانتا نہیں ہے ہاں کہ وہ جو ہے وہ مل جائے، نہیں مانتا ہے. ہوں کہ دنیا میں بتانا بہت حیران کرنا چاہیے. تھوڑا کو نے جہنم میں مکلوا جو ہے کہ نہیں محسن بھائی؟ ہاں تو ایسا جو ہے وہ ہے جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے. ہمارے حضرت ایک دعا کرتے تھے، اللہ جزائے خیر، چھوٹی سی دعا ہے. میں تو مانگتا رہتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ چھوٹ جائے نردوش. اسماعیل بھائی کیا ہے نردوش؟ کس کا لفظ ہے یہ؟ ہندی کا لفظ ہے، غالباً ہندی ہے. ہاں نہیں گجراتی میں تو وہ تو ہم عربی والے بھی گجراتی میں بولتے ہیں. ہاں وہ الفاظ تو دوسری زبانوں کے آ جاتے ہیں. حضرت یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف موطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غری کی رحمت کر، آپ نے بولا حضرت کا ایک واز ہے چھپا ہوا ہے میرے پاس ہے گھر میں. حضرت نے فرمایا کہ یہ گجراتی لوگ جو ہیں، خاص کر گجرات، یہ بھی ساحل سمندر ہے، اور صحابہ کہاں آئے تھے؟ بروچ کے علاقے میں، باڑ بھوت اس کو کہتے ہیں. یہ پھر دوسری طرف بات نکل جائے گی آپ کی برکت سے ہیں. تو وہاں آئے تو فرمایا کہ یہ جو گجراتی مسلمان ہیں نا، یہ عربوں سے ہے. کچھ تو وہیں سے کنورٹ ہے، لیکن کچھ کیا ہے عربوں سے. اسی لیے ہماری زبان میں عربی والے یہ جو ہیں، ہم اللہ آپ نے کہنا اللہ یہ فرمایا، یہ اللہ یہ عربی کا اللہ ہے. اللہ کب بولتے ہیں پتا ہے عربی میں؟ میری طرف دیکھو، وہ کوئی دور بیٹھا ہے اس کو اللہ تو خبردار کرنے کے لیے، بلانے کے لیے. تو آپ ہوں کہ گجراتی میں تیارے کے نا اللہ یہ بولتے ہیں نا. ہاں بلا چلے بہرحال پھر وقت ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو کہتا ہوں جمعہ کو مجھے اتنا شرح صدر نہیں ہوتا ہے بیان میں. ایک تو وقت کم ہوتا ہے اور مجمع بھی نیا ہوتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ جلدی نہیں کریں گے، شاید میں تو کروں آپ نہیں کریں. اب قاری نعیم بیچارے ہمیشہ بیٹھتے نہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن جو بیٹھتے ہیں وہ آرام سے بیٹھتے، تو اس میں ذرا آرام رہتا ہے اور باتیں جو ہیں وہ کھل کر اور کھول کر ہم کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور پکڑ کرنے کا حق بھی انہی کو حاصل ہے جو یہاں بیٹھتا ہو. ایک تو بیٹھنا نہیں ہے نہ خواہ وہ غلطی باز لوگ پکڑتے رہتے کہ مول صاحب آج نہ بیان میں کئی بھول کرے تو کالے آفس میں جانے کے کچھ ایسے ہوتے ہیں. اس نیت سے سنیں گے کہ آپ کہاں بھول کرے، آپ نے کہاں پکڑے. میں کہ اللہ نے بندہ منے تو ایم જ پکڑی لے بھائی ہوں کرے تھا میں وہ تو کڑوانوں نے تو کہہ دوں نہ ہی جوا ہے. لیکن اللہ دین کی باتیں اچھی نیت سے تو سنا کر کہ اللہ رسول کی باتیں اچھی نیت سے سنیں گے. یہاں بھی یہ نیت کہ یہ کہاں کچھ بولے، کہاں کچھ پکڑو کہ اس کی شکایت کرے. یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن ایسے گنے چنے لوگ ہوتے کہ نہیں ایسے؟ ہاں ہوتے. اور ہمیں اس کا تجربہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ویسے ہی نہیں کہہ رہا، تجربہ ہے اس کا مجھے. خیر بہرحال تو یہ نردوش جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ہندی کا جو ہے وہ لفظ ہے. تو حضرت دعا بنگلہ میں بھی بولتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ انگلینڈ کی سرزمین پہ کوئی بات کرو سسرا کو اتفاق کرتا ہی کہ یہ سرزمین کی خاصیت ہے. سعید بھائی یہ فرماتے تھے مولانا ابراہیم صاحب کہ میں دنیا بھر میں گھوما ہوں کہ سب جگہ اتفاق ہو جائے گا، یہاں ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والے ہیں. بس میں اس سے آگے نہیں بول سکتا ہے. تو یہ کہیں کہ یہاں کی سرزمین میں یہ ہے. تو اب دیکھو کوئی گجراتی کہہ رہا ہے، کوئی ہندی، اب یہ بنگلہ پہ لے گئے کوئی مراٹھی والا ہوتا تو وہ کہتا کہ سب مراٹھی میں بھی بولتے. چلو جو بھی ہو بہرحال، لیکن ہمیں تو اس سے کیا ہے، اصل ہمارا مطلب لینا ہے. دعا کرو اللہ سے. دیکھیے بعض مرتبہ وہ وزن بٹھانا پڑتا ہے، شہر میں بھی کیا ہوتا ہے وہ وزن بٹھانا پڑتا ہے. تو اس لیے اقبال، اس کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اردو میں اشعار کہہ رہے اور اس میں لے آئیں گے فارسی کا لفظ، اس میں لے آئیں گے ہندی کا لفظ، اس میں لے آئیں گے عربی کا لفظ. کیوں؟ وزن بٹھانا ہے. تو وہ دوسری زبان میں مل رہا ہے وہ لفظ، تو کیا کرتے ہیں وزن بٹھانے کے لیے وہ اس کو لے آتے ہیں، وہ وزن جو ہے وہ بٹھانے کے لیے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے چھوٹ جائے نردوش، نردوش یعنی بے گناہ، چھوٹ جائے نردوش
فردوس پہنچ جائے فردوس، ہے نا، وزن بڑھ گیا نا، آمین بولو، آمین کہ جنت الفردوس۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا صرف جنت نہ مانگو، مفہوم ہے جنت جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ ہیں چودھری صاحب چلے، اب وہ مفتی کیا نام تھا، طارق مسعود صاحب، ان کے تعلق سے بات کہنی تھی کہ بھائی انہوں نے معافی مانگ لی، اس لیے وہ میں نے مضمون چھیڑا۔ اللہ جب شرک معاف کرتا ہے تو بھول معاف نہیں کرے گا، لیکن انسان تنگ ہے تو لوگوں نے ان کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے سوشل میڈیا پر۔ ارے اللہ تو شرک کو معاف کرتا ہے تبھی تو وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ ایک آدمی مشرک ہے، جیسے ابھی حضرت وحشی ایمان کی دولت سے محروم تھے، ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، کیا ہو گئے؟ ایمان میں داخل، اللہ نے معاف کر دیا نا۔ حضور کے چچا کو شہید کیا، اور میں وہ بتا رہا تھا عمر میں فرق، تو حضور کو حضرت حمزہ سے محبت کیوں زیادہ تھی؟ عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا حضور کی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ یہ آپس میں رضائی، یعنی حضور کی حقیقی ماں نہیں، حضرت آمینہ ان کا نہیں، حضور کی جو رضائی ماں ہے، رضائی ماں یعنی جنہوں نے دودھ پلایا، تو یہ دودھ شریک بھائی ہے، یہ دونوں چچا بھتیجا۔ کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور محبت تھی، ایک تو عمر میں تفاوت نہیں تھا، فرق نہیں تھا۔ اور آپ دیکھنا چچا بھتیجا کہ ایک بھتیجا ہے، اس کے 4 چچا ہے، ایک عمر میں کم ہے، اس کی کس سے زیادہ بنے گی؟ چھوٹے سے زیادہ بنے گی نا، وہ بے تکلفی جو ہے وہ ان سے وہ ہوتی ہے۔ تو حضور کا ایک یہ بھی تعلق تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے حضور نے جو ہے وہ تأثر لیا، وہ اثر لیا۔ اللہ جب شرک کو معاف کرتا ہے، مفتی طارق مسعود نے شرک نہیں کیا، پیچھے پڑ گئے، کفر کا فتویٰ ہے، گستاخی، تو یہ گستاخی کے لفظ کے ساتھ یہ لوگ گستاخی کر رہے ہیں۔ اب گستاخی کس کو بولتے ہیں انشاءاللہ آئندہ آپ کو یہ بھی کہ انہوں نے بھول کی ہے کہ گستاخی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھول کسے کہتے ہیں، گستاخی کسے کہتے ہیں، اور یہ کس میں ڈکشنری میں کیا لکھا ہے، لغت میں کیا لکھا ہے، گستاخی کسے کہتے ہیں، بھول کسے کہتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے گستاخی نہیں کی ہے، لیکن لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے بھول کی، اب جو ہے وہ ان کو کیا کر دو، وہ معاف کر دو، لیکن کچھ لوگ ان کو معاف کرنے کو کیا ہے، اب بھی تیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی سنتے ہو، ان کو سنو، سمجھ آئے؟ بڑے عالم ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، ان کا کہنے کا انداز بھی ایسا ہے، ہنستے ہنستے بات کہے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کے اندر۔ اور آج کل آڈینس بھی ایسی ہے کہ غصہ والا مولوی نے کوئی برداشت کرے ہوا نہیں ملے